تمام ساتھی یہاں جمع ہوئے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ آپ سب کی محبت، آپ کے پیار کا ثبوت ہے کہ تمام تر نامساعد مشکل ترین حالات کے باوجود آپ لوگ کا جو قدم ہے اور آج تک تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں میری تحریر، تقریر، تصویر کی اشاعت یا اسے الیکٹرانک میڈیا پر نشر کرنے کی، حتیٰ کے نام تک لینے کی پابندی عائد ہے جو 2015 میں لگی تھی۔ اب 2015 سے آج 2025 ہو گئی ہے، یہ پابندی آج تک برقرار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی جماعت کے رہنما پر اتنے طویل عرصے کی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ آج تک کسی جماعت کے رہنما کے گھر پر 10 سالوں سے فوج کا پہرا نہیں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خالی یہی نہیں بلکہ میرا گھر عرف عام میں 90 جسے کہا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کو فوج کی موجودگی میں آگ لگائی گئی۔ فوج کی موجودگی کے بعد میں اسے بلڈوز کر کے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ یہ ظلم و ستم صرف میرے خلاف ہی نہیں بلکہ جو وفا پرست تھے اور وفا پرست ہیں، آج تک ان کے گھروں پہ چھاپے، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہمارے سینکڑوں ساتھیوں کو جبری طور پر گھروں سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، جو آج تک لاپتہ ہے، اور ہزاروں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے جیلوں میں قید کر دیا گیا، جو آج تک جیلوں میں قید ہیں۔ انہیں جھوٹے مقدمات میں سزائیں بھی دی ہیں۔ جلد سے جلوس تو کجا قرآن خوانی کا اجتماع کریں یا محفل میلاد کا انعقاد کریں یا جشن آزادی کے دن 14 اگست کو جشن آزادی منانے کے لیے جمع ہوں، اور انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہو جائے کہ یہ الطاف حسین کے وفا پرست پروگرام کر رہے ہیں، فوراً وہاں چھاپا مارا جاتا اور وہاں سے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ روز پاکستان میں MQM کوآرڈینیشن کمیٹی کے رہنما ممبر نثار احمد کنور اور انور خان ترین
ان دونوں کو یہ گھر سے اسی تنظیمی سلسلے میں کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. انور خان پرین پہنچے نثار احمد عمر کے گھر, وہاں سے انہیں پک کیا اور پک کرنے کے بعد دونوں روانہ ہوئے. کس جگہ سے وہ غائب کیے گئے, کس جگہ سے وہ لاپتہ کیے گئے, اغوا کیے گئے, اس کے بارے میں اب تک جب میں گفتگو کر رہا ہوں کچھ پتہ نہیں. ان تمام مظالم کے باوجود جو لوگ تحریک سے آج تک جڑے ہوئے ہیں, جو لوگ آج تک تمام تر حالات کی نزاکت ان کے سامنے ہے, اس کے باوجود حالات کی نزاکتوں مشکلات کے باوجود جو جڑے ہوئے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور ایک مثال قائم کر رہے ہیں. صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر مظلوم فرد, عوام, جہاں جہاں اپنی اپنی حکومتوں کے ماتحت مظالم کا شکار ہیں, حقوق سے محروم ہیں, ان کے لیے آپ کی جد و جہد ایک مشعل راہ ثابت ہوگی. جب مورخ ان قربانیوں کو لکھے گا, اس تاریخ کو لکھے گا کہ کن کن مشکل حالات میں ایم کیو ایم کے وفا پرست کارکنوں نے حقیقت پسندی اور عملیت پسندی کا نظریہ فلسفہ دینے والے بانیوں قائد الطاف حسین کے نظریے سے جڑے رہنے کی پاداش میں جنہیں جانے جن کی گئیں, جو لاپتہ ہوئے, جن کی مسخ شدہ لاشیں ملیں, جو جیلوں میں اسیر ہیں, یہ سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے باوجود آج بھی الطاف حسین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اتنی تمام تکلیف دہ اور خوفزدہ کر دینے والی جو حقیقتیں ہیں ان کے باوجود, انہیں دیکھنے کے باوجود جو جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً عظمت کی بلندیوں پر نہ صرف ہے کہ ان کی یہ ثابت قدمی آنے والی تاریخ میں جہاں جہاں عوام ظلم کا شکار ہوں گے, ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے, ان کے لیے آپ کی تحریک, آپ کی جدوجہد, ایم کیو ایم کے ثابت قدم ساتھیوں کی جدوجہد پورے دنیا بھر میں, پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں, جو جدوجہد میں تمام تر حقیقتیں جاننے کے باوجود جڑے ہوئے ہیں, یہ ان کے لیے ایک مثال ہوگی, ایک روشنی کی کرن ہوگی. جہاں جہاں لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے کہ دیکھیں ایک دنیا میں تحریک ایسی بھی گزری تھی, ایم کیو ایم کی تحریک, الطاف حسین کے نظریے کی تحریک, اور اس سے لوگ حوصلہ ہمت پائیں گے اور وہ بھی جدوجہد کر کے اپنے حقوق حاصل کریں گے. جدوجہد جاری رکھیں. ابھی تک بار بار کے فوجی آپریشنوں, بار بار کے چنگیزی ہلاکو خانی مظالم کے باوجود جو ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے تمام ساتھیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں, اس کے باوجود ساتھی آج تک ثابت قدم ہیں. تمام قربانیاں دینے کے باوجود اور تمام مظالم کو دیکھنے کے باوجود آج تک ایم کیو ایم کو بار بار کے آپریشن کے باوجود ختم نہیں کیا جا سکا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچے نظریے کو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی بندوق, کوئی بارود ختم نہیں کر سکتا. جگہوں کو مسمار کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو مارا جا سکتا ہے. نظریہ ایسی چیز ہوتی ہے, سچ کا نظریہ, حق کا نظریہ, ظلم کے سامنے للکارنے والا نظریہ, ڈٹ جانے والا نظریہ,
اس نظریے کو کسی گولہ بارود بندوق سے تباہ برباد نہیں کیا جا سکتا. یہ آج آپ لوگوں کا اجتماع اور دنیا بھر میں پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی پاکستان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں یوم تجدید عہد وفا سالگرہ کے موقع پر، میرے 72ویں یوم پیدائش کے موقع پر جہاں جہاں تقریبات منعقد ہوئی وہاں تجدید عہد کیا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچے نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جس کا ثبوت آپ کا یہاں جمع ہونا بھی ہے. اور پاکستان میں جگہ جگہ تمام تر مشکلات کے باوجود لوگوں نے محفلوں کا انعقاد کیا، تقریبات کا انعقاد کیا. آج کے دن کے حوالے سے یہ سب پاکستان میں جنہوں نے جہاں جہاں کیا، میں پاکستان کے ایک ایک وفا پرست ساتھی کو دل کی گہرائیوں سے سلام تحسین پیش کرتا ہوں. اسے شاباش. انہیں اپنے عزم، اپنے نظریے پر قائم و دائم رکھے اور وہ اسی طرح حوصلے ہمت کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ظلم کی سیارہ ختم ہوگی اور سچ اور حق کا سورج طلوع ہوگا. سویرے سے سارے عوام اجتماعی طور پر سکون و اطمینان کی زندگی گزار سکیں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کا دن یاد رکھا اور اس حوالے سے آپ تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح جڑا رکھے. بہت بہت دعائیں. سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. آمین.